آدم علیہ السلام۔ خدا نے اپنے فرشتوں کو آدم کی تخلیق کے ساتھ بتایا کہ انہی میں سے ہوں گے بنی نوع انسان کی جانب انبیاء، پیغمبر اور حق بات کی تلقین کرنے والے۔ فرشتوں کو معلوم تھا کہ جنات نے اس سے پہلے ہی زمین پر فساد کیا تھا۔ انہوں نے اس حکمت کے بارے میں رب ذوالجلال سے سوال پوچھا، ہمارے آقا، ان کو تخلیق کرنے میں کیا حکمت ہے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ نے زمین پر فساد پھیلایا اور خون بہایا، اور اگر معاملہ عبادت کا ہے ہم آپ کی حمد و ثنا و تسبیح کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے کہا، میں جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے۔ تب خدا نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور اس میں روح پاک پھونک دی تو وہ خون اور گوشت سے زندہ ہو گیا۔ تب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ان چیزوں کے نام سکھا دیے جو خدا نے آدم علیہ السلام کے لیے بنائے تھے تاکہ وہ زمین پر خدا کا جان نشین بنے، اور بے شک یہ خدا کی جانب سے آدم کو سب سے بڑی فضیلت دی گئی۔ اور پھر خدا نے فرشتوں کو حکم دیا، سجدہ کرو آدم کو، تو سب فرشتوں نے بلا کسی عذر کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سوائے شیطان ابلیس کے جو کہ جنات میں سے تھا اور فرشتوں کے درمیان تھا۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کیا۔ خدا نے شیطان ابلیس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ اس نافرمانی سے شیطان مردود ہو گیا اور جنت سے نکالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا، لہذا آدم اور آدم کی اولاد سے شیطان کی نفرت بڑھی، اور شیطان نے خدا کی قسم کھائی کہ وہ آدم اور آدم کی اولاد کو گمراہ کرے گا تاکہ ان سے گناہ سرزد ہو۔ خدا نے حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا اور دونوں کو حکم ہوا کہ وہ جنت میں رہیں، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جائیں اور اس سے کچھ نہ کھائیں۔ لیکن شیطان آدم کو اس گناہ کے لیے بھڑکاتا رہا اور دن بدن سرگوشیاں کرتا رہتا تاکہ آدم ممنوعہ درخت کے قریب جائے۔ انہی سرگوشیوں کے باعث آدم علیہ السلام نے خود سے سوال کیا، اگر اس درخت سے کچھ کھا لیا جائے؟ آدم اور حوا اپنا پرانا دشمن شیطان بھلا بیٹھے اور خدا کی گئی تنبیہ بھلا کر اس درخت کی جانب گئے اور پھل اٹھا لیا۔ آدم اور حوا نے جیسے ہی ممنوعہ درخت کا پھل کھایا وہ برہنہ ہو گئے اور اپنے جسموں کو چھپانے کے لیے پتے جمع کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا میں نے تمہیں تنبیہ نہ کی تھی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور یہ بھی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے جو تمہیں خدا سے دور کرے گا؟ تو خدا نے آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی حوا کو جنت سے نکال دیا، اور وہ زمین پر گر پڑے اور خدا سے اپنی گہری ندامت کا اظہار کیا، اپنی نافرمانی کا اقرار کیا اور مانا کہ وہ جانتے تھے کہ شیطان ان کا اصل دشمن ہے۔ آدم اور حوا نے خدا کی جانب رجوع کیا اور توبہ کی، حتیٰ کہ خدا نے ان کی توبہ قبول کی اور انہوں نے زمین پر اپنی زندگی کا سفر شروع کیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی زمین پر پرورش کی اور انہیں اچھے اعمال اور اچھے سلوک کی نصیحت اور تعلیم دیتے رہے، اور انہیں یہ سکھایا کہ بنی نوع انسان کے لیے زمین پر زندگی ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ وہ خدا کی ہدایات پر قائم رہیں اور وہ شیطان کے ظلم، جال اور اس کی اطاعت سے بچے۔ پیغام حق کو عام کرنے کے بعد وہ اپنے آقا سے جا ملے اور اپنے پیچھے اولاد آدم کو چھوڑا کہ جو زمین پر ان کے جانشین بن کر پیغام حق عام کرتے رہیں۔